السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ باختلاف روایت حضرت عبدالمطلب کے 13 بیٹے تھے۔ ان تمام بیٹوں میں سب سے چھوٹے اور سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے حضرت عبداللہ ہی تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ حسن و جمال میں آپ کا دور دور تک شہرہ ہو چکا تھا۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریبتہ تھیں اور ان سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی تھیں، مگر حضرت عبدالمطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ ایک عجیب اتفاق تھا کہ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ حضرت عبداللہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ ان نشانیوں کی بنیاد پر ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کرنے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں سے حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے لوگ نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے، جو اس دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کو حفاظت و صیانت کے ساتھ مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں گئے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا ماجرا دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عزم کیا، یہ ارادہ کیا کہ اپنی نور نظر آمنہ کی شادی عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے حضرت عبدالمطلب تک پہنچایا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت عبدالمطلب نے اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی حضرت عبداللہ کے صلب اطہر سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا، اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ شریف بھیجا، اور ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپسی کے وقت مدینہ میں اپنے والد کے نانیحال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون بھی ہوئے۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس ہو کر حضرت عبدالمطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے خبر دریافت کرنے کے لیے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حارث نے مکہ آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا تھا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے بھی غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع سے ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ترکہ میں کچھ چیزیں چھوڑی۔ ان تمام چیزوں میں ایک لونڈی ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب ترکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔
کھانا کھلاتیں، کپڑا پہناتیں، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتیں۔ اسی لیے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری عمر ایمن کی دل جوئی فرماتے رہے اور اپنے محبوب و متبنہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا، اور انہی کے شکم سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔